السلام علیکم۔ میں انصار احمد استقبال کرتا ہوں آپ کا نالج فیدر میں۔ آج میں لے کر آیا ہوں آپ کے لیے ایک بہترین ویڈیو، جس میں 10 سوالوں کے ساتھ کچھ بہترین ٹرکس ہیں، جس کے ذریعے بہت ہی آسانی سے آپ چیزوں کو یاد کر سکتے ہیں۔ اور ایک سوال ایسا لایا ہوں جس کے ذریعے کئی سوالوں کے جواب آپ کو پتہ لگنے والے ہیں۔ آئیے زیادہ وقت ضائع نہ کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں۔ ہر سوال کے لیے آپ کو 10 سیکنڈ دیے جائیں گے۔ تو آپ کا پہلا سوال ہے، کس کے والد کا نام تفضل حسین تھا؟ آپ کے آپشن ہیں اکبر الہ آبادی، اصغر گونڈوی، عبدالحلیم شرر، یا تینوں کے والد کا نام تفضل حسین تھا۔ آپ کے پاس 10 سیکنڈ ہیں، جواب سوچیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 4، تینوں کے والد کا نام تفضل حسین تھا۔ جی ہاں، اکبر الہ آبادی، اصغر گونڈوی اور عبدالحلیم شرر، تینوں کے والد کا نام تفضل حسین ہی تھا۔ اکبر الہ آبادی کے والد تفضل حسین نائب تحصیلدار تھے، اور اصغر گونڈوی کے والد تھے منشی تفضل حسین۔ عبدالحلیم شرر کے والد کا نام بھی تفضل حسین تھا۔ انہی سے ملتا جلتا ایک نام اور ہے، وہ ہے شاد عظیم آبادی کے دادا کا نام۔ شاد عظیم آبادی کے دادا کا نام تھا سید تفضل علی خان۔ چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ان میں سے کس کو خان بہادر کا خطاب نہیں ملا تھا؟ کس کو خان بہادر کا خطاب نہیں ملا تھا؟ نمبر 1، شیخ محمد ابراہیم ذوق کو۔ نمبر 2، انشاءاللہ خاں کو۔ نمبر 3، شاد عظیم آبادی کو۔ یا نمبر 4، اکبر الہ آبادی کو۔ تو آپ کا صحیح جواب ہے انشاءاللہ خاں۔ انشاءاللہ خاں کو خان بہادر کا خطاب نہیں ملا تھا۔ انشاءاللہ خاں کو تو خان بہادر کا خطاب نہیں ملا تھا، لیکن انشاءاللہ خاں کے دادا سید نور اللہ خاں کو خان بہادر کا خطاب ملا تھا، اور سید نور اللہ خاں کو خان بہادر کا خطاب دیا تھا دہلی کے بادشاہ فرخ سیر نے۔ شیخ ابراہیم ذوق کو خان بہادر کا خطاب مغلیہ سلطنت کی طرف سے ملا تھا۔ شاد عظیم آبادی کو 1891 میں، اور اکبر الہ آبادی کو خان بہادر کا خطاب 1898 میں ملا تھا۔ اکبر الہ آبادی کو خان بہادر کا خطاب انگریزی حکومت کی جانب سے جوڈیشری خدمات انجام دینے کے عوض میں ملا تھا۔ اگلا سوال ہے، نون میم راشد کے شعری مجموعوں کی زمانی ترتیب بتائیے۔ اس میں بتانا ہے کون سا شعری مجموعہ پہلے ہے اور کون سا شعری مجموعہ بعد میں شائع ہوا۔ آپ جواب دینے کی کوشش کیجئے، اس کے بعد اسے یاد رکھنے کی ایک بہترین ٹرک بھی آپ کو بتاؤں گا۔ نون میم راشد کے شعری مجموعوں کی زمانی ترتیب بتائیے۔ آپشن نمبر 1، لا انسان، گمان کا ممکن، ماورا، ایران میں اجنبی۔ نمبر 2، ایران میں اجنبی، گمان کا ممکن، ماورا، لا انسان۔ نمبر 3، ماورا، ایران میں اجنبی، لا انسان، گمان کا ممکن۔ یا نمبر 4، گمان کا ممکن، لا انسان، ایران میں اجنبی، ماورا۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3۔ نون میم راشد کے شعری مجموعوں کی زمانی ترتیب ہے، سب سے پہلے ماورا، پھر دوسرے نمبر پہ ہے ایران میں اجنبی، تیسرے نمبر پہ ہے لا انسان، اور چوتھے نمبر پہ ہے
गुमान का मुमकिन। और इसे याद रखने की ट्रिक है एक जुमला, माँ ईरान ला गुमान, माँ ईरान ला गुमान। माँ से मावरा याद रखिएगा, ईरान से ईरान में अजनबी, ला से ला इंसान और गुमान से गुमान का मुमकिन। इस तरह इनके शेरी मजमूओं की ज़मानी तरतीब आप बआसानी याद रख सकते हैं। मावरा, ईरान में अजनबी, ला इंसान और गुमान का मुमकिन। इम्तिहान में ये सवाल भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि नून मीम राशिद की शामिल निसाब नज़्म हसन पूजागर का कौन सा हिस्सा कौन से शेरी मजमूए में है। तो याद रखिएगा, हसन पूजागर का पहला हिस्सा उनके तीसरे शेरी मजमूए ला इंसान में शामिल है और बाकी के 3 हिस्से यानी कि हसन पूजागर 2, हसन पूजागर 3 और हसन पूजागर का चौथा हिस्सा, ये हैं उनके चौथे शेरी मजमूए गुमान का मुमकिन में। सवाल नंबर 4, ज़ेल में से कौन सा एक ज़ुमरा गलत है? ज़ेल में से कौन सा एक ज़ुमरा गलत है? नंबर 1, सज्जाद हैदर यल्दरम कुर्रतुल ऐन हैदर के वालिद हैं। नंबर 2, अल्ताफ़ हुसैन हाली ख्वाजा अहमद अब्बास के परनाना हैं। नंबर 3, इलियास अहमद गद्दी और गयास अहमद गद्दी दोनों आपस में भाई हैं। या नंबर 4, मीर हसन मिर्ज़ा सलामत अली तबीर के दादा हैं। बहुत बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब बहुत आसान है। तो इसका सही जवाब है मीर हसन मिर्ज़ा सलामत अली तबीर के दादा हैं। ये गलत जवाब है। मीर हसन सलामत अली तबीर के दादा नहीं हैं, बल्कि मीर हसन मीर बबर अली अनीस के दादा हैं। मीर हसन की 5 पीढ़ियों के बारे में टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो में मैंने आपको तफसील से बताया है। मैंने उसमें पूरे सिलेबस को और उससे पूछे जाने वाले सवालात को भी डिस्कस किया है और आपके लिए बहुत सी फ़ायदेमंद चीज़ उसमें है। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे जाकर देख लीजिएगा। सज्जाद हैदर यल्दरम उर्दू के पहले अफसाना निगार तस्लीम किए जाते हैं और ये हमारे निसाब में इंशाइया निगार की हैसियत से शामिल हैं और इनका इंशाइया है मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, जो हमारे नेट के सिलेबस का हिस्सा है। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली जदीद नज़्म निगार के बानी तस्लीम किए जाते हैं और ख्वाजा अहमद अब्बास हमारे सिलेबस में अफसाना निगार की हैसियत से शामिल हैं, जो अल्ताफ़ हुसैन हाली के परपोते हैं, यानी अल्ताफ़ हुसैन हाली इनके परनाना हैं। इलियास अहमद गद्दी और गयास अहमद गद्दी दोनों भाई हैं और इनके वालिद का नाम है अहमद गद्दी, मोहम्मद अहमद गद्दी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझा पाया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की चौथी और 8वीं कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? यह सवाल अलग अलग तरीक़े से बहुत बार पूछा जाता है और इसे हर बार भूल जाते हैं, तो इसे याद रखने की एक बेहतरीन ट्रिक आपको बताऊंगा। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की चौथी और 8वीं कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? आपके ऑप्शन हैं नंबर 1 लखनऊ में, नंबर 2 हैदराबाद में, नंबर 3 मुंबई में या नंबर 4 दिल्ली में। जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो इसका जवाब है हैदराबाद। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की चौथी और 8वीं कुल हिंद कॉन्फ्रेंस हुई थी हैदराबाद में। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की कुल 8 कुल हिंद कॉन्फ्रेंस हुई थी और वो 8 कुल हिंद कॉन्फ्रेंस जिन मकामात पर हुई उनके नाम आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं और इन सब को याद रखने की एक बेहतरीन और आसान ट्रिक आपको बता रहा हूँ। 2 अल्फाज को आपको याद रखना है, लद्दाबाद
اور لمداباد، لگداباد اور لمداباد۔ پہلے لفظ لگداباد میں شہروں کے نام چھپے ہوئے ہیں۔ لگداباد میں لام سے لکھنؤ، کاف سے کلکتہ، دال سے دہلی اور آباد سے آپ حیدرآباد یاد رکھیے گا۔ اور دوسرے لفظ لمداباد میں ان شہروں کے نام ہیں جن میں اگلی کانفرنسز ہوئی۔ لمداباد یعنی لام سے لکھنؤ، میم سے ممبئی، دال سے دہلی اور آباد سے حیدرآباد۔ تو ان دو الفاظ لگداباد اور لمداباد سے آٹھوں کل ہند کانفرنس آپ یاد رکھ سکتے ہیں۔ سوال جس طرح سے بھی آئے آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ جیسے اگر سوال آئے کہ کون کون سی کل ہند کانفرنس دہلی میں ہوئی، تو آپ بآسانی جواب دے سکتے ہیں کہ دہلی میں ترقی پسند مصنفین کی جو کل ہند کانفرنس ہوئی وہ ہیں تیسری اور 7ویں۔ اس ٹرک کو اپلائی کیجئے اور انجمن ترقی مصنفین کی آٹھوں کل ہند کانفرنس کو یاد رکھیے۔ چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ آپ کا چھٹا سوال ہے، گل نغمہ فراق گورکھپوری کے علاوہ کس کے کلام کا مجموعہ ہے؟ نمبر 1 کلیم الدین احمد، نمبر 2 عظیم الدین احمد، نمبر 3 مجنو گورکھپوری یا نمبر 4 رشید احمد صدیقی۔ تو آپ کا جواب ہے عظیم الدین احمد۔ گل نغمہ فراق گورکھپوری کا بھی مجموعہ ہے اور عظیم الدین احمد کا بھی مجموعہ ہے۔ فراق گورکھپوری کے شعری مجموعے سے ہمیں ابتدائی 10 غزلیں پڑھنا ہوتی ہیں جو میں نے چینل پر پہلے ہی اپلوڈ کر دی ہیں، اور ایک شعری مجموعہ ہے عظیم الدین احمد کا گل نغمہ کے نام سے۔ عظیم الدین احمد کلیم الدین احمد کے والد ہیں، اور کلیم الدین احمد نے اپنے والد عظیم الدین احمد کے کلام کو گل نغمہ کے نام سے مرتب کیا۔ تو اس سے بھی کسی بھی طرح کا سوال آئے آپ جواب دے سکتے ہیں کہ کلیم الدین احمد نے اپنے والد کے کلام کو کس نام سے مرتب کیا، تو آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں گل نغمہ۔ فراق گورکھپوری کے علاوہ اس کے کلام کا مجموعہ گل نغمہ کے نام سے ہے، تو اس کا جواب ہے عظیم الدین احمد۔ تو کسی بھی طرح سے گھوم پھر کے سوال آ جائے اس کا جواب آپ دے سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، علامہ اقبال نے کس نظم کے زیادہ تر اشعار فلسطین میں لکھے؟ آپشن ہیں نمبر 1 لالائے صحرائی، نمبر 2 ساقی نامہ، نمبر 3 ذوق و شوق، نمبر 4 لینن خدا کے حضور میں۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3 ذوق و شوق۔ نظم ذوق و شوق کے زیادہ تر اشعار علامہ اقبال نے فلسطین میں لکھے تھے۔ یہاں یاد رکھیے گا کہ لالائے صحرائی کے نام سے کنہیا لال کپور کا انشائیہ بھی ہے، اور لالائے صحرائی ایک نعت گو شاعر کا نام بھی ہے۔ اسی طرح ساقی نامہ کے نام سے ایک نظم طباطبائی کی مثنوی بھی ہے، اور اقبال کی نظم بھی ہے ساقی نامہ، اور یہ بھی مثنوی کی حیثیت میں ہے۔ علامہ اقبال کی نظم ہے لینن خدا کے حضور، اور لینن نام سے ایک نظم ساحر لدھیانوی کی بھی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آ رہا ہوگا۔ سوال نمبر 8، سردار بیگم کون ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں نمبر 1 علامہ اقبال کی دوسری بیوی، نمبر 2 میرا جی کی والدہ، نمبر 3 ساحر لدھیانوی کی والدہ، یا نمبر 4 تینوں آپشن درست ہیں۔ تو اس کا جواب ہے آپشن نمبر 4 تینوں آپشن درست ہیں۔ علامہ اقبال نے 3 شادیاں کی تھی، جن میں سے ان کی دوسری بیوی کا نام سردار بیگم تھا۔
میرا جی کی والدہ کا اصل نام تھا زینب بیگم اور یہ سردار بیگم کے نام سے بھی جانی جاتی تھی۔ ساحر لدھیانوی کی والدہ کا نام بھی سردار بیگم تھا۔ تو آپشن نمبر 4 صحیح ہے، یعنی کہ آپشن نمبر 1، 2 اور 3 تینوں درست ہیں۔ سوال نمبر 9، کس نے اپنے خاکوں کے مجموعے کا نام آدمی نامہ نذیر اکبر آبادی کی نظم سے اخذ کیا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں نمبر 1 مولوی عبدالحق، نمبر 2 رشید احمد صدیقی، نمبر 3 فرحت اللہ بیگ یا نمبر 4 مجتبیٰ حسین۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 4 مجتبیٰ حسین۔ آدمی نامہ نذیر اکبر آبادی کی نظم بھی ہے اور نذیر اکبر آبادی کی اسی نظم آدمی نامہ کے نام پر مجتبیٰ حسین نے اپنے خاکوں کے مجموعے کا نام رکھا ہے۔ آدمی نامہ نذیر اکبر آبادی کی نظم ہے اور مجتبیٰ حسین کے خاکوں کے مجموعے کا نام ہے۔ سوال نمبر 10 اور بس آخری سوال، مثنوی بوستان خیال کس کی تصنیف ہے؟ نمبر 1 محمد میر تقی خیال، نمبر 2 ولی اورنگ آبادی، نمبر 3 سراج اورنگ آبادی یا نمبر 4 ملا وجہی۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3 یعنی کہ سراج اورنگ آبادی۔ مثنوی بوستان خیال ہے سراج اورنگ آبادی کی اور داستان بوستان خیال ہے محمد میر تقی خیال کی۔ میر تقی خیال کی داستان ہے اور سراج اورنگ آبادی کی اسی نام سے مثنوی ہے۔ تو یہ تھے اردو نیٹ جے آر ایف کے امتحان سے متعلق 10 سوالات میں کئی جوابات اور کئی جوابات کو یاد کرنے کی بہترین ٹرکس۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کوشش پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے بہترین ویڈیوز آپ کے لیے لاتا رہوں تو اپنی رائے کمنٹس باکس میں دیجیے۔ میری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہوں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی پھر کسی ویڈیو میں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔